کلام کو پڑھنا، یاد کرنا، سیکھنا، سکھانا بہت اونچا عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو آپس میں دہراتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں ان میں کرتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم و شان عمل ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سیکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اس بشارت کا مستحق بنا دے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا تھا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اس میں پہلی بات کیا تھی؟ عہد میں پہلی شک کیا تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم بندگی کرنا کسی کی سوائے اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے، جو بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا، اور ہمیں بھی یہی ہدایات دی گئی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے والدین کا، اگر وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، پھر بھی جا چکے ہیں، پھر بھی ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے بڑی شفقت کے ساتھ پالا۔ ان کے لیے دعائیں ہیں، اور ان کی اطاعت ہے، خدمت ہے۔ والد کا بھی بڑا مقام ہے، اور والدہ کا والد سے بھی زیادہ مقام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ تمہاری ماں، اور چوتھے نمبر پہ کہا کہ تمہارا باپ۔ تو جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، دنیا اور آخرت میں یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، جو رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتے ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ یتیم کی دیکھ بھال کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، اس سے جنت بھی حاصل ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی حاصل ہوگی۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو کھڑا کیا، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے، جنت میں ایسے ہوں گے۔
تو بہت اونچا عمل ہے یہ۔ اور اسی طرح جو مساکین ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، سارے لوگوں سے اچھی بات کہنا، یہ نہیں ہے قولوا للمؤمنین للمسلمین للناس، کہنا لوگوں سے اچھی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھنا نماز کو، نماز میں چھٹی نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے معافی نہیں ہے، ہر حال میں نماز ہے، جب تک جسم میں جان ہے نماز کی پابندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یقینی چیز کے آنے تک، یعنی موت کے آنے تک۔ اس میں کچھ رخصت دے دی گئی کہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو، سفر پہ ہو تو تم جو ہے یہ قصر کر لو، لیکن اس میں چھٹی نہیں ہے۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، اگر اللہ رب العالمین نے وسائل دیے ہیں، مال ہے، صاحب نصاب ہو تو اللہ کا حق ادا کرو، اس سے مال پاک بھی ہوگا اور مال میں برکت بھی ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے مال کم نہیں ہوتا، اس سے مال بڑھتا ہے۔ ثم تولیتم، مگر پھر گئے تم اس صحت سے، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑے لوگوں کے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ تو یہ کردار تھا بنی اسرائیل کا، اور ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ سارے حالات اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ ہم یہ رویہ اختیار نہ کریں، اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ بہانا تم آپس میں خون ریزی نہ کرنا، قتل و قتال نہ کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ہو اپنے ہی گروہ کو ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتے ہو تمہارے پاس قیدی بن کر، تو فادوہم، تو تم چھڑا لیتے ہو تم ان کو فدیہ دے کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ سرے سے حرام تھا تمہارے لیے ان کا نکالنا ہی، گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب اللہ کے ایک حصے پر اور انکار کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ؟ کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو، جیسے آج ہمارا بھی یہی رویہ ہے، کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں، کچھ میں اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، بس نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے یہ کام تم میں سے مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں، دنیا میں بھی ایسے لوگ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن پھیر دیے جائیں گے یہ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے۔ بس دنیا ہے، دنیا دنیا دنیا، اسی کا مال، اسی کے مکان پہ، اور یہ کاروبار اور جاب اور سارا کچھ، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔
فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہیں کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی کہیں سے بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے، لگاتار بھیجے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کئی رسول۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ یعنی جبریل امین کے ساتھ، پاکیزہ روح کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم سرکش ہو گئے، تم نے تکبر کیا، پھر بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا، جناب زکریا علیہ السلام کو، جناب یحییٰ علیہ السلام کو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں اور اس میں کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ لعنت بھیج دی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، سو کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معاہم، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل کی۔ وَكَانُوا، اور یہ لوگ من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو ماننے سے انکار کر دیا اسے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس لعنت ہے اللہ کی ان منکروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، کہ یہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا ہے اللہ نے، محض ضد کی بنا پر۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ نازل کر رہا اللہ اپنا فضل یعنی قرآن جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ یہ پیغمبر یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، اس لیے ضد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ گر گئے اللہ کے پے در پے غضب میں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت آمیز۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ، اور انکار کرتے ہیں ماننے سے ہر اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے۔ وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، بس ان سے کہو کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تھے تم ایمان والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر۔
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر بھی تم نے پوجنا شروع کر دیا بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور حکم دیا تھا کہ پکڑے رہو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تمہیں قوت کے ساتھ، اور سنو یعنی اللہ کے احکامات کو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم مانیں گے نہیں، سن لیا ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم کہہ دو بہت ہی برے ہیں وہ کام کہ جن کے کرنے کا حکم دیتے ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ہو تم مومن۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً، ان سے کہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص، کہتے ہو کہ ہمارے لیے جنت ہے، ہم ہی وہاں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، من دون الناس، دوسرے انسانوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی، بسبب ان گناہوں کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے بڑھ کر حریص جینے کا، زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش ملے اس کو عمر 1000 سال، ہر یہودی 1000 سال زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے اس قدر عمر کا ملنا بھی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہہ دو جو شخص ہے دشمن جبریل کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے تو اتارا ہے قرآن تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ وہدی وبشری للمؤمنین، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہود آپ کے پاس آئے، پوچھا آپ کے پاس وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے، بتایا کہ جبریل، تو کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جو ہے یہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ، جو ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جبریل کا اور میکائیل کا تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ یہ اللہ کے انتہائی نیک بندے ہیں، تو ان کا جو دشمن ہے اللہ ان لوگوں کا دشمن ہے جو ان سے دشمنی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک نازل کیے ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو صاف صاف بیان کرنے والی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی لوگ جو نافرمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ،
کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے انہی میں سے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب آ گیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، تصدیق کرتا ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ، اللہ ہی کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پشت، یعنی اس پر عمل ہی نہیں کیا، کأنہم لا یعلمون، اس طرح گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کے وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں کفر کیا جناب سلیمان علیہ السلام نے، وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بادشاہ تھے۔ ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ تو یہ جو جادو ہے یہ کرنا جو ہے، یہ سیکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس کو کفر قرار دیا گیا۔ اور اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان معوذات کو کثرت سے پڑھتا رہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو سحر سے اور جادو سے جو ہے یہ بچا لیں گے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر۔ آزمائش کے لیے اللہ نے یہ دو فرشتے بھیجے تھے، تو ان کے پاس چلے گئے، ان سے جو ہے یہ چیزیں سیکھنے لگے۔ وما یعلمان من احد، حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم، یہ سحر کا علم کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، جب تک کہہ نہ لیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو اور یہ کام نہ کر۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز کہ جدائی ڈال دیں وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے یہ خرابی تھی، ایسا وہ علم سیکھ رہے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں اور گھروں کو جو ہے یہ برباد کر دیں، وہ اجاڑ دیں، اور شیطان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابلیس جو ہے وہ پانی پر اپنا تخت سجاتا ہے اور اپنے جو ہے یہ چیلوں کو وہ مختلف علاقوں کی طرف بھیجتا ہے کارروائیاں کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ آ کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ خرابی کی، میں نے یہ کام کیا، تو وہ کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں مرد اور فلاں عورت کے درمیان جو ہے ان کے تعلقات کو خراب کر کے آیا ہوں، یہاں تک کہ جو ہے یہ طلاق کی نوبت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور جو ہے یہ اسے شاباش دیتا ہے۔ تو ابلیس کی اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح وہ حالات کو خراب کرے، میاں بیوی کے درمیان جو ہے یہ وہ تعلقات کو خراب کرے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیز کہ جو نقصان تو پہنچائے انہیں لیکن نفع بالکل نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔
جو یہ جادو سیکھ رہا ہے اور اس طرح خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی اچھا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے، آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی سچا اور پکا، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کہا کرو رائنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کریں، بات کو دہراتے میں سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ اس پہ تخریف کر لیتے تھے اور جو ہے گڑبڑ کر لیتے تھے اور ایسا لفظ بولتے تھے جس کا معنی جو ہے یہ وہ درست نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنے سے روک دیا کہ یہ لفظ ہی نہیں بولنا ہے، اس کے بجائے تم جو ہے یہ ایک اور لفظ بولو، اور وہ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ کہا کرو انظرنا، آپ ہمارا لحاظ کریں، ہماری طرف دیکھیں۔ یہ رائنا جس کو یہ لمبا کر کے یہودی کہہ دیتے ہیں رائنا کہ ہمارا چرواہا، اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کا یہ ہے نعوذ باللہ بے وقوف احمق۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان ایسا لفظ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں بولنا کہ جس کے جو ہے وہ معنی درست نہ ہوں۔ وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، اور نہیں پسند کرتے یہ مشرک بھی کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، جس کو چاہتے ہے خاص کر لیتا ہے۔ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر لیا، اس نے جو ہے یہ آپ لوگوں کو، مجھے اور آپ کو، اور جتنے لوگ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور اسی طریقے سے یاد کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ ما ننسخ من آیہ، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ پہلے ایک حکم دیا جاتا ہے پھر اس کو بدل کے دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، تو یہ پھر ایک حکم دیا پھر دوسرا حکم دے دیا، یہ ایسے کیوں ہے؟ فرمایا ما ننسخ من آیہ، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو، اور ننسہا، یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو، نأتی بخیر منہا، تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا، یا ویسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ اقتدار اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، تو جو چاہے وہ حکم دے، کہ کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم،
پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، اسی طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، کہ ہم جو ہے یہ آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سوالات نہ کرو، زیادہ مطالبات نہ کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے اختیار کیا کفر کو ایمان کے بدلے، ایمان کو اس نے چھوڑ دیا، کفر کو اختیار کر لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش واپس پھیر دے تم کو تمہارے ایمان لے آنے کے بعد، تمہیں پھر کافر بنا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ان کے لیے حق، فاعفو، بس تم معاف کرتے رہو، واصفحوا، اور درگزر سے کام لو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ نافذ فرما دے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ اور ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم کیا کرتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، یہ دونوں کام کرتے رہو، اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، بدنی عبادت بھی کرو، مالی عبادت بھی کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی، تم پالو گے اسے اللہ کے ہاں، وہ چھوٹا کام ہے، بڑا ہے، تھوڑی چھوٹی نیکی ہے، بڑی ہے، اللہ کے یہاں سیو ہے، محفوظ ہے، اس کا اجر و ثواب تم جو ہے یہ پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور سارا کچھ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا سارا کچھ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور کیا کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ، قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا عیسائی یا نصرانی۔ یہودی کہتے ہیں یہودی جنت میں جائیں گے، اور یہ عیسائی کہتے ہیں عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی تمنا ہے، یہ کوئی جو ہے یہ کوئی اللہ رب العالمین نے ان سے عہد نہیں کیا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، کوئی دلیل پیش کرو اگر ہو تم سچے۔ قاعدہ ضابطہ کیا ہے، کون جنت میں جائے گا؟ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور، وہو محسن، اور عملاً بھی وہ نیک روش اختیار کرے، فلہ اجرہ عند ربہ، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں ہے کسی طرح کا خوف ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو بندہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اس پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے یہودی کسی راہ پر، ایک دوسرے پہ اعتراضات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ،
حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی ان لوگوں نے بھی بات جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے روک دیا تو فرمایا کہ یہ اللہ کی بستوں سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روک کے اللہ کی بستوں سے، جو روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس میں عبادت کرنے سے روک دے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر ہو اور اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں پہ جو ہے یہ قرآن مجید پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، وہاں پہ جو ہے یہ نماز پڑھی جائے، اس سے وہ روکتے۔ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا جاتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ جو مسجد کو آباد کر رہے، آ رہا ہے، فجر کے لیے آ رہا ہے، ظہر کے لیے آ رہا ہے، عصر کے لیے آ رہا ہے، مغرب اور عشاء کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو، آگے جیسے آ رہا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کو صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک خاتون صفائی کیا کرتی تھی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی اور خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کے تو اس کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نظر نہ آئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو عورت تھی مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی کدھر گئی؟ صحابہ نے بتایا وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، اور آپ بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کے لیے جو ہے یہ نماز پڑھی۔ تو اتنا جو ہے یہ اونچا عمل ہے، یہ مساجد کو آباد کرنا، ان کی صفائی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، وہ چھوٹی سی مسجد کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں بہت بڑا محل بناتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مسجد سے روکے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہ ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف ہے رخ اللہ کا۔ نفل پڑھ رہے ہوں تو جس طرف بھی تم جو ہے یہ سواری جا رہی ہے، ہوائی جہاز جا رہا ہے، ٹرین جا رہی ہے، تم جو ہے یہ نماز پڑھ سکتے ہو، ہر طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، سبحانہ، پاک ہے اللہ ان باتوں سے۔ یہود نے کلمہ کفر کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ان باتوں سے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد بل لہ ما فی السماوات والارض،
بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل اللہ قانتون، سبھی اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ ان کا خالق ہی نہیں بلکہ موجد ہے آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا۔ او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان ہی کسی بات، اسی طرح جو یہود نے کہا تھا، جس طرح یہ مکے والے کہہ رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ان سب کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے، آپ پر وحی نازل کی ہے، آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں آپ کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں ان کو آپ ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے۔ تو آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کہ یہ کیوں دوزخ میں چلے گئے ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ غار حرا سے آئے اور جب آپ جو ہے یہ اللہ کے حضور پیش ہوئے، 23 سال تک آپ نے دن کو رات کو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ عرفات کے میدان میں آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا۔ فرمایا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں چلے گئے ہیں، آپ نے تو اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ نہ ہو جائیں آپ پیروی کرنے والے ان کے دین کی۔ جب آپ ان کے دین کی پیروی کریں گے تو پھر خوش ہوں گے، اس کے علاوہ یہ خوش ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض پیروی کر لیا آپ نے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لیکن یہ مخاطب ہر مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، تو مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ورنہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، جو پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اس کا حق ہے ایسے حق ادا کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، جو پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ،
وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی اہل جہان پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی۔ قیامت کے دن کو سے ڈرو، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بڑے قریبی جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا کہ فلاں کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو، ایسے نہیں ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے کوئی سفارش۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان مجرموں کو مدد پہنچے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ اور انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں۔ بہت سارے امتحان لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اور وہ ان میں پورے اترے۔ کبھی حکم دیا کہ جاؤ اور جو ہے یہ اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو دور جنگل میں بیابان میں صحرا میں چھوڑاؤ، آپ چلے گئے چھوڑ آئے۔ پھر حکم ہوا کہ اب جو ہے یہ اپنے لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کرو، آپ تیار ہو گئے۔ تو بہت سارے امتحان جو ہے یہ آپ کے لیے گئے اور آپ ان میں پورے جو ہے یہ اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ آج صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ یہودی بھی عیسائی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ اولاد کو بھی پیشوا بنایا جائے گا، ان کو بھی امامت ملے گی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ جو نیک ہوں گے ان کو امامت ملے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی، ان کو امامت سے معزول کر دیا جائے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، مثابہ لوٹنے کی جگہ، جہاں بار بار آدمی لوٹتا ہے، ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں، اور دوسرے ثواب کی جگہ، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا کہ انسان جو ہے وہاں ایک نماز پڑھے اللہ کے گھر میں تو اللہ اس کو 1,00,000 نمازیں بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وہ جو پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور اس پر آپ کے پاؤں کے نشان ہیں، اور کعبۃ اللہ کے پاس ہی وہ جو ہے یہ رکھا ہوا ہے، شیشے میں جڑا ہوا ہے، تو فرمایا اس وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اس کو، وہاں پہ نماز پڑھو۔ اور جب انسان جو ہے وہ طواف کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہاں اس کے پاس یا پورے جو ہے یہ مسجد حرام میں کہیں پہ بھی وہ 2 رکعتیں جو ہے یہ پڑھے گا۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں باپ بیٹا جو گھر بنا رہے تھے، کیا کرنا ہے؟ ان طہرا بیتیا، کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو،
للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، جو میرے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، میرے ساتھ محبت کی وجہ سے چکر لگا رہے ہیں میرے گھر کے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو میرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، ظاہری طور پہ بھی پاک اور باطنی طور پہ بھی، کہ وہاں پہ صرف اللہ کا نام پکارا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس جگہ کو شہر امن والا، یہاں پہ تو کوئی آبادی نہیں ہے، اللہ اس جگہ کو شہر بنا دے اور یہاں امن ہو، سکون ہو، عافیت ہو، یہاں پہ فساد نہ ہو۔ اللہ نے یہ ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ آج کتنا بڑا شہر ہے، امن کا شہر ہے۔ اور دوسری دعا مانگی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا۔ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں وہاں، عمرے میں، حج میں، رمضان المبارک میں، لیکن وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ فرمایا رزق دے پھلوں کا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر۔ قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں فائدہ پہنچاؤں گا اس کو بھی تھوڑا سا، روزی روٹی اس کو بھی دوں گا، اس کی روٹی بند نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے زیادہ دے دوں اس کو۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر گھسیٹوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، باپ اور بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ باپ مستری بنا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے یہ مزدوری کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ نیک عمل کرتے ہوئے انسان کو جو ہے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے یہ خدمت، اور اللہ نے پھر قبول فرما لی۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، ہمیں بھی فرما بردار بنا۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل میں سے بھی اٹھا ایک امت جو فرما بردار ہو تیری۔ انسان کو چاہیے اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، نام لے لے کے دعا کرے، اے اللہ یہ بھی فرما بردار ہیں، ان کو دین پہ قائم فرما، دین پہ قائم و دائم فرما، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جب ہم چلے جائیں تو پیچھے سے ہمیں جو ہے یہ ایصال ثواب جو ہے یہ پہنچتا رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا ہمیں طریقے عبادت کے، اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سکھا، کس طرح ہمیں اللہ تیری عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور قبول فرما ہماری توبہ، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ کیا کام کرے؟ نمبر 1 جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے ان کو کتاب و حکمت کی، سکھائے، قرآن سکھائے، اس پر عمل کر کے دکھائے، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی زندگیوں کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کی ان ساری دعاؤں کو قبول کیا،
اور پھر وہاں پہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے فرمایا تھا انا دعوت و ابی ابراہیم، لوگو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو انحراف کرے گا، جو اعراض کرے گا ملت ابراہیم سے، مگر وہی شخص جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا اپنے آپ کو، جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ جائے گا، پھر جائے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور در حقیقت ہم نے منتخب کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہوگا وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی؟ جب بھی کہا ان سے ان کے رب نے کہ فرمانبردار ہو جا، مسلم ہو جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے فوراً کہا میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کا، فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو والدین کو اپنی اولاد کے دین کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کا جو ہے یہ عقیدہ کیسا ہے، ان کا دین کیسا ہے، اس حوالے سے نصیحت کرنی چاہیے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب قریب آیا یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت، جب ان پر موت کی گھڑی آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا بات چیت کی، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ہم بتاتے ہیں۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب پوچھا تھا انہوں نے، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، یعنی میرے بعد کیا کاروبار کرو گے اور کیا کرو گے، نہیں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہی فکر ہے۔ تو سارے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ان سب نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے، صرف ایک معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے یہ وہی ہے جو کچھ تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے رہے، تمہارے باپ دادا کیا اعمال کرتے رہے، تم سے صرف تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود کہتے ہیں یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے اور جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دو نہیں بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ گیا تھا، یکسو تھا جو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے جناب ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر،
وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان کہ کسی کو مانیں کسی کا انکار کر دے، ہم سب کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر ایمان لے آئیں وہ بھی اسی طرح جیسے ایمان لائے ہو تم، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا گئے وہ۔ ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ انحراف کریں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہر بات کا سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ اللہ کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، بس اللہ کے احکامات کو مانو، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہو کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے عمل تمہارے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، شرک کے بغیر۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے ایک نوجوان صحابی ہیں جن کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، ہے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر دوسرا سوال کیا، جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب وہ اللہ کی عبادت کریں؟ تو آپ نے پھر خود ہی بیان فرمایا کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر اللہ کا حق ہے کہ اللہ بندوں کو عذاب نہ دے۔ اللہ ان کو جو ہے یہ اپنی جنت میں داخل کرے گا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ساری زندگی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تو یہی ہے جنت کا راستہ۔ فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا پھر تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب تھے یہودی یا نصرانی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے یہ میری عبادت کرنے والے تھے، میری وحدانیت کو ماننے والے تھے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی شہادت کو نہیں جو ہے یہ وہ چھپانا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔
تلک امۃ قد خلت، یہ بھی ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ ہر بندہ، وہ مرد ہے عورت ہے، اپنے جو ہے یہ قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ کے ہاں کہ کون جو ہے یہ کس کا بیٹا ہے اور کون کس کی بیوی ہے اور کون کس کا باپ ہے۔ حسب و نسب اللہ کے ہاں نہیں دیکھے جائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کے عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا۔ قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں، ایک طرف جناب نوح علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ کافر ہیں، تو اللہ کے نبی ان کو نہیں بچا سکے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ غرق ہو گیا، آپ نہیں بچا سکے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے یہ اپنا انسان کے اپنے عقیدے کو اور عمل کو دیکھا جائے گا، حسب و نسب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھی بنا۔ یا اللہ، ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی گناہ سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ، جتنے اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، سب کو اپنی جنتوں میں داخل فرما۔ یا اللہ، ان کو حضور نبی کریم سے ان کی معیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ساری کی ساری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جتنے مسائل ہیں یا اللہ حل فرما۔ یا اللہ، جتنی پریشانیاں ہیں معاشی، معاشرتی، گھریلو، کاروباری، ذہنی، جسمانی، یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ امن، سکون، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہر مسلمان کو ایمان، صحت، عافیت کے ساتھ حج، عمرہ، زیارات کے لیے یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں صالح قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ،
یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، جتنی جائز حاجتیں ہیں، نیک خواہشیں یا اللہ پوری فرما، یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔